یہ بتائیے کہ انسان میں کتنی کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنا دماغ کا کتنا پرسنٹیج یوز کر سکیں؟ انسان میں جو نئے ریسرچ کے مطابق جو ہے کہ انسان اپنے پاورز کو جہاں تک جائے استعمال کر سکتا ہے، لیکن یہ ایک کمپیوٹر کی طرح ہے. جس طرح کمپیوٹر میں آپ سافٹ ویئر ہے، ہارڈ ویئر ہے اور اس کی بہت ساری پروگرامنگز ہے جو ہم کرتے ہیں، لیکن ایک شخص ہول کمپیوٹر کو ممکن نہیں ہے کہ سیکھ سکے. اس میں سے وہ ایک ہی فیلڈ میں جائیں گے. آئی ٹی جو ہے کمپلیٹلی ایک انسان اس کا ایکسپرٹ نہیں بن سکتا ہے. اس طرح کے ذہن بھی ہیں. ہمارے صلاحیتیں بھی اسی طرح کی سیم ایک کمپیوٹر کی طرح کہ ہم کچھ حصے اس کے استعمال کر سکتے ہیں صحیح بھرپور طریقے سے اور کچھ حصے اس کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں. جب ہم اے جی کے ذریعے اپنے الفا ویو، بیٹا، تھیٹا، ڈیلٹا ویو دیکھتے ہیں، اے جی ایک مشین ہے جو آپ کو دکھا رہے ہوتا ہے آپ کے اورا اور آپ کے الفا، بیٹا، تھیٹا ویو دکھا رہے ہوتے ہیں کس کیفیات میں آپ پر طاری ہوتے ہیں وہ چیزیں. جب ہم اس کے ذریعے دیکھتے ہیں تو ہمیں یقین آتے ہیں کہ ہم انسان جو ہے لامحدود پاورز کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں مالا مال کیا ہے اس طاقتوں سے. اس شفائی طاقتیں ہم دیکھ سکتے ہیں، یعنی ہمارے ہیلنگ پاورز جو انرجی فیلڈ ہے ایک حیران کن ہے. میں نے تقریباً کوئی 10 سال پہلے ایک اے جی مشین لایا تھا، 15 لاکھ روپے کا میں نے خریدا تھا، یہاں پاکستان میں لایا تھا. تو ان کا جو ہم نے سستا ترین تصویر کیا تھا کیونکہ وہ بہت مہنگی مشین ہے اور اس کی تصویر بہت ہم نے بالکل یعنی ہم نے اس میں بالکل یہ نہیں رکھا کہ ہم اس میں کوئی کمائیں یا ایسا، بس اپنے کلینک کے لیے ہم نے رکھا. لیکن تصویر کس نے اتارنا تھا؟ تو میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا، اس نے کہا تھا ڈاکٹر صاحب آپ کوئی چھوٹی سی کیمرہ 10,000 کر لیا یہاں پر لکھ دی تصویریں اتارتی، بڑے اچھی کمائی اور بہت اچھے اورا کوئی نہیں جانتے ہیں، یہاں الفا ویو کوئی نہیں جانتا ہے، بیٹا تھیٹا ویو کوئی، مائنڈ کوئی نہیں جانتا ہے، میموری کوئی نہیں جانتا. اگر امپورٹنس سمجھ میں آ جائے نا لوگوں کو اس چیز کی تو پھر وہ شاید ریئلائز کریں گے اور پھر وہ اس طرف بھی آئیں گے. آلٹرنیٹ میڈیسن از اے ویری پاورفل سبجیکٹ جو ہمارے ہاں بہت دفعہ کیا بلکہ نگلیکٹڈ ہی ہے کہ اگر آپ اپنی برین پاور انکریز کرنا چاہتے ہیں اور یا پھر مطلب ہیلنگ پاور تو خیر نہیں کے پاس ہے لیکن یہ آپ کی برین ویوز کو بھی تیز کر سکتے ہیں. لائک دیر آر ٹائمز میں ابھی تھوڑے پچھلے ہفتے بھی میں یہی بات آپ کو بتا رہی تھی کہ ہم بہت کم پرسنٹیج آف آر برین یوز کرتے ہیں. وی نیڈ ٹو انکریز دیٹ. اگر ہم ایک دفعہ انکریز کر دیں وی کین ایکچولی بیکم اے جینیس. یہ بات تو ہم پہلے بھی کرتے رہے ہیں اپنے شو پہ. سمد مسافر صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی میں ذرا کتاب بھی دکھانا چاہوں گی. انہوں نے ایک اپنی ون آف سیورل بکس لے کر آئے کہ شفائی توانائیوں کی پوشیدہ دنیا. اس میں ریکی کے بارے میں بھی ہے اور اس میں سمدہ ہیلنگ انرجی کے بارے میں بھی ہے. ویری انٹرسٹنگ. وہ آپ کی تصویر بڑی اچھی ہے والی، وہ آپ بڑے کول لگ رہے ہیں اس میں اور آئی ایم ہوپنگ کہ یہ بک بھی بڑی کول ہوگی. اچھا تو آپ کے لیے ایک میسج بھی آیا ہے جی. ناز نے اسلام آباد سے میسج کیا ہے کہ ڈاکٹر سمد آئی ریڈ یور 8 books اینڈ وی لو یو، پلیز ٹیل می اباؤٹ اندر بک. کوئی آپ کی نئی بک ہے؟ جی، انسائکلوپیڈیا آف جیل سائنسز. کافی عرصہ ہوا تقریباً اس کی میں ذکر کرتا ہوں، کوئی 8 سال سے ابھی اس پہ ہو رہے ہیں. پبلشر کو دیا ہے، انہوں نے 2 والیوم کر دیے. پہلے تو یہ 1400 صفحات کا تھا، اب بھی جو ہے نا اس نے 800 صفحات کے کہتے ہیں. انشاءاللہ یہ چند یا اسے مہینے میں یا اگلے مہینے میں ضرور چھپ کے انشاءاللہ آ جائیں گے ہمارے پاس. اچھا ایک کویسچن آیا ہے، وہ مجھے نہیں پتا کہ میں آپ کو پریزنٹ کروں یا نہیں. عظما نے کراچی سے میسج کیا ہے کہ وہ، اور مجھے آپ نے یہ نہیں لکھا کہ آپ نے سمد صاحب سے پوچھا ہے یا آپ نے مجھ سے پوچھا ہے، بٹ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ مجھ سے تو نہیں پوچھا ہوگا، آپ نے سمد صاحب سے پوچھا ہے کہ میرا وزن بہت زیادہ ہے اور بلڈ پریشر بھی رہتا ہے، ہائی رہتا ہے اور ڈپریشن بھی ہے. جی، اس کا کچھ آپ ہیل کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے یہ سارے کچھ مل کے بنتے ہیں، یا تو موٹاپے سے بنتے ہیں یا پھر ڈپریشن سے بنتے ہیں. یہ دونوں لنک ایک دوسرے کے. میں نے ڈپریشن پہ ایک کتاب لکھی ہے، ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج. اچھا، اگر وہ پڑھ لے اس میں یوگا کے فاسٹ آسنس ایکسرسائز بھی بتائے، اسے اپنے وزن بھی کم کر سکتے ہیں. اور دوسرا جو ہے اس میں جتنے بھی ڈیزی ٹینشن، ڈپریشن، خوف، جو نفسیاتی جتنے بھی مسائل ہے اس میں نے ذکر کیے ہیں کہ کس ریلیشنز کو کتنا بہتر بنا سکے. اور اس میں بہت سارے نیچرل طریقے ہیں کہ آپ کس طریقے سے اپنے ٹینشن ڈپریشن کا علاج کر سکے. بہت بیسٹ اور بہترین کتاب ہے. اچھا سمد صاحب، ہم یوگا کی ابھی بات کر رہے ہیں تو میں تھوڑا سا اس کو فوکس کرنا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی یوگا ایک اسٹیٹس سمبل بن گیا ہے. اٹس سو ان فیشن رائٹ ناؤ. آئی ایون ڈو یوگا.
لیکن میری وہ یوگا کا ایسنس یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو الائن کر لیتے ہیں اپنی انر سیلف کے ساتھ. آئی ڈونٹ فیل دیٹ. نہ میں کسی کلاس میں جا کے میں نے یہ فیل کیا ہے, نہ میں خود جب گھر پہ کرتی ہوں یوگا مجھے اس سے فیل ہوا ہے. یوگا اصل میں ہے کیا؟ آئی تھنک وی آر مسنگ آؤٹ کہ ایسنس کیا ہے یوگا کا. دیکھیے یوگا کا پاکستان میں کوئی خاص ایکسپرٹ نہیں ہے. تو یوگا لوگ جو کرتا ہے وہ ایک دکھاوے کے لیے کہ آپ اس طرح کے کر لیں یا آسن کریں, یا پھر تھوڑے شاید وہ سمجھتا ہے کہ ایک دن میں شاید ہماری وزن کم ہو جائے, اس طرح نہیں ہے. یوگا جو بیسیکل جو یوگا کا جو مقصد ہے, جو ایم ہے یوگا کا, وہ ہے انسان کے روح, ذہن اور جسم میں ہم آہنگی لاتے ہیں. لیکن یہ ہم آہنگی اتنی جلد نہیں ہو سکتے ہیں. یوگا کے 1 لاکھ سے زیادہ ایکسرسائزز ہیں, اور میں نے یوگا کے جتنے بھی اس پہ ریسرچ ہے, آرین کے جو اس وقت سے جو 8000 سال پرانی جو ہسٹری ہے اس ایکسرسائزز کے میں نے نکالے. اور پھر یوگا پہ ہے مانجو داڑو سے اور اڑپا سے یوگا شروع, ہمارے اسی خطے سے شروع ہوا. پھر ہم نے نام دیا اس کو انڈیا کا, جو کہ مثلا ہم تبت اور اس سائڈوں سے جو ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ گنگا اور جمنا کے ارد گرد ہوتے تھے یہ لوگ. یوگا نامی اکادمی تھا, لیکن حقیقت اس کا جو ہے وہ ہے مانجو داڑو اور اڑپا سے اس یوگا کا. میں نے پہلی دفعہ یہ بات سنی ہے. یہ اتنا بہترین طریقہ یافتہ سیولائزیشن تھا کہ لوگ کہتے ہیں, کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ اپنی باڈی کو انرجی میں کنورٹ کر سکتے تھے. اور ابھی بھی اگر آثار آپ دیکھیں گے تو یہ لوگ یہاں سے چلے گئے, تباہ نہیں ہوئے, اور ان لوگوں کے پھر کہیں آثار نظر نہیں آتے. تو اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ شاید ان لوگوں میں ایسا پاور تھا جو اپنی باڈی کو انرجی میں کنورٹ کر کے کسی دوسرے سیاروں پہ آئے, دوسرے پلینٹس پہ گئی ہیں. تو یوگا جو ہے وہ ایک اتنا بہترین نالج ہے, علم ہے, لیکن ہم نے اس کو پروفیشن بنا کے یا چند کتابیں پڑھ کے یا اس طرح کی بیٹھ کے, تو اس کی وجہ سے یوگا کا جو ہے اثر نہیں ہے. جتنے بھی یوگا کریں گے وہ جو یوگا میں ہے, جو بکس میں لکھا گیا ہے, وہ اثر آپ کو نہیں ملے گا. وہ ایسا کیوں ہے؟ اور آپ کیا بتا سکتے ہیں سمد مصطفی صاحب کہ اس وقت پاکستان میں بیسٹ یوگا یا یوگی کون ہے, کہاں ہو سکتا ہے؟ دیکھیں پاکستان میں میں نے دیکھا بہار اسکول آف یوگا میں, انڈیا میں نے کافی ریسرچ کیا پاکستانیوں پہ. پاکستان میں اس وقت کوئی ایسا یوگا ایکسپرٹ نہیں ہے جو کہ مقصد اس طرح کی کوئی اچھے ایکسپرٹ ہو. یہاں بک سے لکھے کوئی اس طرح کے اور پھر اپنا بیان کر کے کہ مقصد میں نے یہ کیے وہ کہ حقیقت اس میں نہیں ہے. میں ایک سرٹیفائیڈ یوگا ایکسپرٹ ہوں, اور میں ڈائریکٹ کنیکشن ہے جو کہ جس کے برانچز پوری دنیا میں ہے. تو ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو اچھی پاکستانی ہے ایکسپرٹ ہے یوگا, وہ یا یورپ یا امریکہ یا سوئٹزرلینڈ میں کوئی ایسی جگہوں پہ پڑھاتے ہیں یوگا. یہاں پر مقصد نہیں ہے جو کہ مقصد کسی نے سیکھا, اور اس پہ کوئی پھر ایسا شخص بھی نہیں ہے جو کہ بتائیں کہ مقصد آپ یوگا کے ایکسپرٹ نہیں ہیں. ایسے مقصد گورنمنٹ لیول پہ کوئی ایسا اس پہ کام نہیں ہو رہا ہے, اس لیے یوگا کا جو اثر ہے وہ نہیں ہے. میں نے ہر کتاب میں یوگا کا ذکر کیا, لکھا ہے, اور پریکٹیکل ایکسرسائز بتائی ہیں, اس کی ہسٹری کمپلیٹلی بتائی ہے. جو نئے ہسٹری ہے, اینشنٹ ہسٹری, میں نے یوگا کا لایا. واگا اور ادیگا جو بکس ہے, آپ یہاں پر کسی بھی ایکسپرٹ سے نام لیں گے تو ان کو نہیں پتہ ہے کہ یہ کون سی بکس ہے, جو بہت پرانی 5000 سال پرانی جو 3000 سال 3500 سال پرانی جو لکھا گیا ہے کتابوں کو, وہ میں نے پڑھے. میرے پاس ابھی جو یوگا کے ہے تقریباً کوئی 50 سے زیادہ بکس ہے جلد. اور ایک تو جو بہار اسکول آف یوگا میں پڑھایا جاتا ہے وہ ہے 12 جلد کتابیں ہیں. 12 جلد کتابیں ہیں جو کہ بک 1, 2, 3 12 تک جو ہے وہ ہے. یہ ہم نے پڑھے کمپلیٹلی, کنڈالنی یوگا, کارما یوگا, ہاتھا یوگا, راجا یوگا. اور پھر میں نے اسی سے کچھ ایسی چیزیں نکال کے جس کو میں نے نام دیا ڈی اے انسٹنٹ یوگا, جو آپ پر فوراً اثر کرتا ہے. کیونکہ ہماری لائف جو ہے نا کمرشل ہے, ہم جو ہے ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس, ہمیں فوراً چاہیے کوئی رزلٹ چاہیے, اور جب کسی کو فوراً رزلٹ نہیں ملتا ہے وہ یوگا چھوڑ دیتے ہیں. اور اس طرح ریکی ہے, ریکی کسی جو لوگوں کو رزلٹ نہیں ملتے ہیں تو وہ ریکی کو پورا بلا کے چھوڑ دیتے ہیں. اچھا مجھے ایک چیز بتانا چاہتا ہوں, میں اتنے دنوں سے اتنے سارے لوگوں سے ریکی سن رہی ہوں. ریکی کیا ہے مجھے یہ بتا دیں. مجھے کوئی افسوس نہیں کہ میں انٹرنیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہی ہوں مجھے ریکی نہیں پتا کیا ہے. جی بالکل, ریکی ایک جاپانی طریقہ علاج ہے. 100 سال پہلے میکاو یوسوئی نے سٹارٹ کیے تھے جاپان سے.
ایک ایسے ایریا سے سٹارٹ کیے تھے, ان کو اللہ کی طرف سے کوئی ایسا کچھ ہوا تھا کہ ان کو ایک پاور محسوس ہوئی اور پھر دوسروں کو محسوس کرانا. ایک ریکی کی ہسٹری میں نے میرے تمام بکس میں ہے, بڑی واضح میں نے لکھی ہے. اچھا. اور اس کو پھر ان کو ایک ایسے پاور محسوس ہوئے, انہوں نے کوئی 21 دن کا روزہ رکھا اور روزے کے بعد ان کو ایک پاور محسوس ہوئی, اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپلائی کرنا شروع کر دیا. شروع میں کچھ ایسے غریب اور بیچارے جو لوگ تھے, مقصد ان کو شروع کروایا کسی دیہات میں. مقصد ان کو اتنا اہمیت نہیں ہوا ان لوگوں کو کہ یہ کیا ہے کیا نہیں. علاج ہوتے تھے لیکن وہ اتنا اہمیت نہیں تھا. ہوتا کیا کرتے پھر انہوں نے پریکٹیکل جو ہائی طبقہ لوگ ہیں اس کو سکھایا, اور پھر اس کے بعد جو ہے نا جب انہوں نے سکھانا شروع کر دیا, پھر دنیا میں پھیل گئے یہ. یورپ امریکہ میں گئے اور اب پوری دنیا میں بہت پاپولر ہے. ان میں ہوتا یہ ہے کہ ہینڈز میں, آپ کے ہینڈز میں فرسٹ لیول میں آپ کے ہینڈز میں ریکی پاور آتی ہیں, اٹیونمنٹ دیتے ہیں, اور پھر دوسرے میں آپ کے جو ہے نا جو ڈسٹنس ہیلنگ ہے وہی ہے. صرف 2 لیول ہے. تیسرا لیول جو ہے اس کا ایک سب لیول ہوتے ہیں, چوتھا لیول ماسٹر لیول ہوتے ہیں. بس یہ 4 لیول ہے. تو اس سے جو ایڈوانس ہے ریکی سے جو ایڈوانس طریقہ علاج ہے وہ ہے سمدھا ہیلنگ انرجی, جس کی 14 لیول ہے, اور وہ ہر لیول ایک نالج کا ایک دنیا ہے اور وہ پاور کا ایک دنیا ہے جو ابھی آپ نے فیل کیا. یہ ایک پریکٹیکل ایک بہت طاقتور چیز ہے, لیکن ریکی جو ہے وہ خود اس کے لحاظ سے, ریکی ماسٹر کے لحاظ سے سمدھا ریکی سے 70 گنا زیادہ طاقتور ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ 99% زیادہ طاقتور ہے. اچھا, آپ کے لیے ایک میسج آیا ہے کہ nowadays HIV and hepatitis is a problem. Has Dr. Musafir healed any patient as a doctor of alternate medicine? جی, میں نے علاج کیے, میرے اسٹوڈنٹس نے علاج اچھا بالکل کیے ہیں, اور میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کس وقت پروگرام میں میں پیشنٹ کو لاؤں گا. میرے اسٹوڈنٹس کے جو انہوں نے علاج کیے, میں نے تو کافی علاج کیے. میرے اسٹوڈنٹس سے جو علاج کینسر کا کرتا ہے اور ایسے کینسر اور HIV. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, بینگ اے میڈیکل پروفیشنل یور سیلف, میں سمجھ نہیں پا رہی کہ ہیپیٹائٹس HIV اور کینسر کا علاج کیسے ممکن ہے. بالکل صحیح, یہی بات ہے. بڑی زبردست انٹرسٹنگ کویشچن ہے یہ کہ ہم انسان جو ہے نیچرل لائف کی, پھر وہی بات ہے کہ ہمیں آتے ہیں نیچرل جو کہ لائف ہے وہ کیسے گزاریں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ نیچرلی ٹھیک ہوتے ہیں, یعنی کیمیکلز کو جس طرح کے میڈیسن ہے وہ استعمال نہیں کرتا ہے, نیچرلی ٹھیک ہوتے ہیں. وہ آپ کو پتہ ہے, آپ ایک ڈاکٹر ہیں, کہ آپ کو خود پتہ ہے کہ اینٹی باڈی اگر آپ کی بہت سٹرونگ ہو تو آپ پر کوئی کسی قسم کی کسی بیکٹیریا, کوئی بھی جراثیم آپ پر اثر نہیں کر سکتا ہے. جو آپ کی باڈی میں ان ہوتے فوراً اینٹی باڈی ان کو ختم کر دیتے ہیں. آپ کی جو یعنی دفاعی سسٹم جو ہماری ہے, اور اس طرح باڈی میں بہت ساری چیزیں ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی باڈی میں موجود ہے, منرلز اور ایسی طاقتیں جو آپ کی باڈی میں ہے, وہ خود بخود آپ کے ایک دفاعی سسٹم جو ہے وہ ورک کر رہے ہوتا ہے, اور بیماریوں کو فوراً اگر کرونک ڈیزیز بھی ہو وہ نکال دیتے ہیں. تو آپ امیونٹی کو ہماری اور امیون سسٹم کو اتنا زیادہ سٹرونگ کر دیتے ہیں کہ وہ فائٹ بیک کرنا شروع کر دیتا ہے جو آپ کو ڈیزیز ہوتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں, میں سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں. ایک انسان میں 50 ٹریلین, آپ کو پتہ ہے, آپ خود ڈاکٹر ہے, کہ ایک انسان میں 100 ٹریلین سیلز ہیں. 100 ٹریلین سیلز میں سے ایک 100 ٹریلین نظام ہے ہماری باڈی جو بنی ہوئی ہے. ہم جب جاتے ہیں ایک سیل پہ, جب ہم بات کرتے ہیں تو سائٹوپلازم, اینٹوپلازم, اور پھر اندر سے جو ہے نا میٹوکانڈریا اور یہ سارے جتنے بھی RNA DNA جتنی چیزیں ہیں وہاں پر موجود ہوتے ہیں. لیکن ہم جو ہے اس پاورز کو, جیسے DNA ہے, RNA ہے, آپ اس سیل کو چینج بھی کر سکتے ہیں. ایک انسان ہو سکتا ہے جس طرح کے کینسر کے جو سیلز ہے جو کہ ناقص, جو وہ تھوڑا سا ابنارملی جو اب نارمل سیلز ہے, اس اب نارمل سیلز کو آپ نارمل کر سکتا ہے یا اس کو ختم کر سکتا ہے. یہ ممکن ہے. مطلب آپ سمدھا ہیلنگ کی بات کر رہے ہیں, سمدھا ہیلنگ کے تھرو ہوتا ہے. بالکل, سمدھا ہیلنگ اس کا مطلب ہے کہ وہ مولیکولر لیول, سیلولر لیول پر بھی آ کے کام کرتا ہے. بالکل, یعنی آپ ایک شخص کے میٹا فزیکل پاورز کو ایکٹیو کرتے ہیں, اس سیل کے اندر وہ پاور کو ایکٹیو کرتے جو اس کے سیل کو نیو کرتے. بالکل
وہ جو ناقص جو پاورز ہوتی ہے، جو زہریلی مادے ہوتے ہیں، وہ نکال دے. اچھا سمر مسافر صاحب ایک بریک کا اور وقت ہو گیا ہے. جب ہم واپس آئیں گے تو سمر صاحب ایک چھوٹی سی اور ایکسرسائز کر کے ہمیں دکھا رہے ہیں. تو ابھی ہم واپس آتے ہیں. ڈونٹ گو اینی ویئر.